وہ وہ ڈیم ٹوٹ رہا ہے. کیا لگے ہوئے ہے یار, ابھی دیکھتا ہوں. یار جاؤ جلدی ڈیم کے دروازے کھول دو سارے. رک جاؤ, ابھی کوئی فائدہ نہیں ہے. مگر کیوں؟ ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. (1975) اس ڈیم کے ساتھ ساتھ 61 ڈیم اور بھی ڈسٹروائے ہوتے ہیں, اور ان سب کی ڈسٹرکشن کی وجہ جاننے کے لیے ہمیں پیچھے جانا پڑے گا. 1950s کے دور کے اندر چائنا کے موسٹلی ڈیمز بننا شروع ہوئے. اسی دوران ایک بہت بڑا ایونٹ بھی ہوا جسے گریٹ لیپ فارورڈ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس کے تحت کنٹری کے اندر پورے کے پورے 100 ڈیمز بننے تھے, اور 100 ڈیمز کا مطلب بہت سارا را میٹیریل بھی چاہیے ہوگا. ڈیم کے کنسٹرکشن کے اندر سب سے اہم کردار سٹیل کا ہوتا ہے, اور پھر لوگوں نے کیا کیا کہ سٹیل کے اندر ملاوٹ کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے کنسٹرکشن کمزور ہو گئی, اور اسی بات کو اس انسیڈنٹ کا سب سے بڑا ذمہ دار بھی مانا جاتا ہے. اس وقت چائنیز کو ایسا لگتا تھا کہ جتنے زیادہ پانی کے ہم لوگ ریزروائرز بنائیں گے اتنا ہی زیادہ کنٹری کے اندر ریولوشن آئے گا. اور اس وقت چائنیز کے پاس خود تو اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا, اسی لیے انہوں نے ڈیم کے کنسٹرکشنز کے لیے سوویت یونین سے رابطہ کیا. تمام ڈیمز کی کنسٹرکشنز کے اندر سوویت یونین کے ایکسپرٹس کا ہاتھ تھا. اب آگے چلتے ہیں. 30 جولائی 1975 ایک سائیکلون سمندر کے درمیان میں بنتا ہے جس کا نام ٹائکون نینا تھا. ٹائکون نینا آہستہ آہستہ ویسٹ کی طرف بڑھ رہا تھا, اور ویسٹ پہ تھا چائنا. 6 اگست 1975 ایک ریکویسٹ کی گئی کہ ڈیمز کو اوپن کیا جائے تاکہ پانی گزر کے چلا جائے اور چائنا میں کوئی نقصان نہ ہو. لیکن چائنا کے ڈیمز کے اندر آلریڈی زیادہ پانی جمع ہونے کی وجہ سے اس ریکویسٹ کو ڈینائی کر دیا جاتا ہے. لیکن 7 اگست کو جب وہ لوگ خود دیکھتے ہیں کہ یہ جو پانی آ رہا ہے یہ صرف ڈیم کے اندر رکنے والا نہیں ہے, تو وہ لوگ اس ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر دیتے ہیں. لیکن ابھی کافی دیر ہو چکی تھی, کیونکہ ویدر ایسا ہونے کی وجہ سے کمیونیکیشن بالکل ختم ہو چکی تھی, اور انہوں نے میسج جب بھیجا تو میسج آگے فارورڈ ہوا ہی نہیں. اور پھر بینچاؤ ڈیم کے اوپر تعینات لوگوں نے ڈیم کے فیل ہونے کی پہلی وارننگ بھیجی. یہ وہ ڈیم تھا کہ اس کے ٹوٹنے کی دیر تھی صرف, اور پھر پورے کے پورے چائنا کے اندر فلڈ ہی فلڈ تھا. 8 اگست بینچاؤ ڈیم کے اندر بہت زیادہ پانی جمع ہو چکا تھا, تقریباً 117 میٹر اباؤ دی سی لیول. اور اگر آسان الفاظ میں بولوں تو جہاں تک ڈیم کی پروٹیکٹیو وائلز لگی ہوتی ہیں اس سے 0.3 میٹر ہائی, جس کا مطلب تھا بینچاؤ ڈیم اپنی آخری سانسیں لے رہا ہے. اور پھر خبر آتی ہے ڈیم از ڈسٹرائیڈ. ان ٹوٹل تقریباً 15 بلین کیوبک میٹر آف واٹر ریلیز ہو جاتا ہے وہاں سے, جس کے ریزلٹ کے اندر ایک بہت بڑی ویو کریٹ ہوتی ہے جو کہ 10 کلومیٹر لمبی اور 7 میٹر اونچی تھی. لوگوں کو ان تمام علاقوں کے اندر سے نکالنے کی خبر جاری کی گئی, لیکن کمیونیکیشن ویدر کی وجہ سے بالکل خراب ہو چکی تھی, اور کسی بھی قسم کا کوئی میسج اور کوئی کال بھی فارورڈ نہیں ہو رہی تھی. پھر انہوں نے فلیئر چلائی, جس کا مطلب ویری ڈینجرس سچویشن تھی, لیکن لوگ اسے بھی سمجھنے میں ناکام رہے. اور پھر آہستہ آہستہ لوکل انفارمیشن کے ذریعے یہ خبر آگے پھیلی اور کچھ جگہوں سے لوگوں کو باہر نکال دیا. اب آگے جو ڈیمز رہتے تھے ان کے اندر کافی سارا پانی آلریڈی موجود تھا, اور جو پانی پیچھے سے آ رہا تھا اگر وہ بھی اس پانی کے ساتھ مل جاتا تو ڈیم تو ڈسٹروائے ہوتا ہی ہوتا, لیکن ساتھ میں ایک ویو بھی کریٹ ہوتی جس سے اور زیادہ نقصان ہوتا.
تو پھر چائنا والوں نے کچھ ایسا کیا کہ اپنے ہی فضائی حملے ڈیمز کے اوپر کروائے تاکہ پچھلا پانی آگے پہنچنے سے پہلے ہی ڈیم اوپن ہو جائے اور آگے والا پانی نکل جائے اور پیچھے والے کے لیے راستہ بن جائے۔ بینچا اور شیمنٹن ڈیم کے ناکامی سے جو پانی نکلا تھا وہ نیچے کی طرف فل بربادی کے ساتھ بڑھ رہا تھا اور کچھ اور ایئر سٹرائکس کی گئی تاکہ پانی کا رخ سویا لیک ڈیم سے ہٹایا جائے جو کہ آلریڈی 1.2 بلین میٹر کیوب پانی ہولڈ کیے ہوا تھا۔ اس ڈیزاسٹر کے بعد جنگوانگ ریلوے 18 دن کے لیے بند ہو چکا تھا اور اس ڈیزاسٹر کے 9 دن کے بعد بھی 1 ملین لوگ پانی کے اندر ٹریپ ہوئے تھے جو کہ صرف اور صرف ایئر ڈراپ سے کھانا لیتے اور کھاتے تھے۔ لوگ ان تک نہیں پہنچ سکتے تھے، اتنا زیادہ پانی جمع ہو چکا تھا۔ اس ڈیزاسٹر کے بعد چائنیز گورنمنٹ خاموش ہو چکی تھی اور نیوز والوں کو سختی سے منع کیا گیا تھا اس بارے میں نیوز دینے سے۔ اراؤنڈ فگر بتایا جاتا ہے کہ اس ڈیزاسٹر کے اندر 85,000 سے لے کر 2,40,000 لوگوں تک کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن گورنمنٹ کے مطابق صرف اور صرف 26,000 لوگ مارے گئے تھے۔ اس تمام انسیڈنٹ کے اندر 62 ڈیمز ڈسٹروائے ہوئے، 10 ملین سے زیادہ لوگ اس کی وجہ سے افیکٹ ہوئے اور پورے کے پورے 5 ملین گھر اس انسیڈنٹ کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ 2005 کے اندر ڈسکوری چینل والوں نے دی الٹیمیٹ 10 ٹیکنیکل ڈیزاسٹر کے اندر اسے نمبر 1 پر رکھا۔ اس کے بعد چائنیز گورنمنٹ نے اس کے اوپر کافی کام کیا، جس کی وجہ سے ابھی اس طرح کا کوئی بھی انسیڈنٹ ہونے کی صورت میں وہ لوگ تیار ہوں گے۔ چائنا کے اندر تو اس وقت یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس کے ہی دوسری طرف جاپان کے اندر ایک بندہ دی کنگ آف اسکیپ بن رہا تھا۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو لیفٹ والی ویڈیو پر کلک کریں۔ امید ہے تم لوگوں کو یہ والی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے بائے۔